अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 9 मई के वाक़यात को लगभग 1.5 माह से कुछ ज़ायद वक्त गुजर चुका है। अब तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, पाकिस्तान के आइनी और कानूनी मंजरनामे पर 9 मई के वाक़यात का गुबार जूं का तू मौजूद है। आगाज़ में आपको याद होगा कि एक इनिशियल बयान आया ISPR की तरफ से। उसके कुछ दिन के बाद 15 मई को कोर कमांडर्स की स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस का एलामिया, उस एलामिया में जो गुफ्तगू की गई, उसके फॉलो अप पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो सेंटिमेंट था वो भी यही था कि 9 मई के वाक़यात पाक आर्मी की रेड लाइन थी, जिसको क्रॉस कर लिया गया। जो वाक़यात हुए उसके बारे में ये कहा गया कि दुश्मन भी 76 साल में वो कुछ नहीं कर सका जो एक सियासी जमात ने अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया इससे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन वाक़यात में बहैसियत जमात मुलव्विस होने से इनकार करती है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत एडमेंट हैं कि उनके पास वो तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि 9 मई के वाक़यात के सहूलतकार कौन थे, मनसूबा साज कौन थे, इश्तियाल दिलाने वाले कौन थे, फिर ऑन ग्राउंड ये सब काम करने वाले कौन थे। इसी के फॉलो अप में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान 25 मई को हुआ, उससे जो मैसेज सामने, और फिर 7 जून को याद होगा आपको कि फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया। ये वो अब तक के मामला थे, लेकिन अब से चंद घंटे पहले DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इवेंट्स मैंने आपको बताए 9 मई के फॉलो अप में जो प्रेस रिलीजेस और एलामिया सामने आए, उसकी तशरीह की गई, और उसकी तशरीह हमें ये बताती है कि खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाक फ़ौज किस तरीके से कार्रवाई करने का इरादा रखती है, उसका इजहार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके हवाले से ये बताया गया कि खुद एहतसाबी का अमल जारी, और उस खुद एहतसाबी के अमल में क्या कार्रवाई की गई है अपने ही अफसरान के खिलाफ। ज़रा सुनिए। बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इन वाक़यात के हवाले से मनसूबा बंदी के बारे में जो दावा किया गया, जो गुफ्तगू की गई, उस पर DG ISPR का क्या कहना था, सुनिए। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा, और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मेरे ख्याल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो गुफ्तगू जो आपने अभी सुनी, इस शॉट के आखिर में जो बात कर रहे हैं DG ISPR, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो सज़ा देने का अमल है, जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल है, इसमें अगर कोई रुकावट बनेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाम की मदद के साथ, आवाम के साथ मिलकर उसके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। अब ये मैसेज किस किस के लिए है? क्या 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो गुफ्तगू है, जो कुछ लेजिटिमेट सवालात भी हैं जो इस तमाम वाक़े से रूनुमा होते हैं, इस 9 मई के वाक़यात के हवाले से, क्या वो सवाल जो हैं वो अब नहीं रेज़ किए जा सकेंगे? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा मैं आपको अपने गेस्ट पैनल इंट्रोड्यूस करवाने से पहले सुनवाना चाहता हूँ, जो कि कहा गया, जो गुफ्तगू की गई। एक तो आपके इल्म में है कि एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो है वो अमल जारी है, लेकिन DG ISPR ने क्या इंकशाफ किया इस हवाले से कि किन किन मज़ीद लोगों के हवाले से कार्रवाई चल रही है, वो भी सुन लीजिए। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं।
تو اس وقت آپ کے سامنے جو لگ بھگ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ امپورٹنٹ سوال موجود ہے۔ بینچ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گیا، پھر نیا بینچ تشکیل دیا گیا، اب ایک 6 رکنی بینچ موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر حکومت کی جانب سے پہلے اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے ہدایات مختلف تھیں، لیکن اب حکومت کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ اعتراض اٹھایا جائے منصور علی شاہ صاحب پر۔ بینچ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر اظہار برہمی بھی کیا، چھڑی کا تذکرہ ہوتا رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ممکنہ طور پر کل یعنی کہ منگل کے روز سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ سنا سکتی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر شعیب رزاق، ماہر قانون ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان ہیں، اور پاکستان کی اس سیاسی منظرنامے پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ دبئی میں ہو رہا ہے، ایک ممکنہ طور پر دبئی پلان کی باتیں ہو رہی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ان تمام معاملات کا جائزہ لیں گے، اور گفتگو کا آغاز میں خرم حمید روکھڑی صاحب سے کرتا ہوں۔ سر، پریس کانفرنس آپ نے سنی، تفصیل کے ساتھ سنی، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ماضی میں بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ڈی جی ایس پی آر آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، آج بھی نام اسپیسیفکلی پارٹی کا، جماعت کا یا جماعت کے سربراہ کا نہیں لیا گیا، لیکن جو گفتگو کا انداز تھا، جو فوکس تھا، آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ آپ نے کیا تاثر لیا؟ دیکھیں، تاثر سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت اہم ہے۔ ہم جو ہے نا پاکستان، ہم اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، ہم کو ویک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کا جو جغرافیکل کنڈیشنز ہیں یا اس کے بہت سارے اور حالات کی وجہ سے ان کو مضبوط فوجیں رکھنا پڑتی ہیں، اس کو آپ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ ہم اسکینڈینیویا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایران ہے اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ، چائنا ہے اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ، افغانستان اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ، ہمارے ساتھ جتنے ملک لگتے ہیں اس پورے ریجن میں وہ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں۔ امریکہ از اے اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ۔ اب جو اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے بارڈرز کے لیے، اس کو بہت ساری اور چیزوں کے لیے وہ مجبوری ہوتی ہے اس ملک کے لیے کہ اس ملک کی جو فوج ہے وہ بہت مضبوط ہو۔ اگر اس ملک کی فوج کمزور ہوگی تو وہ گورنمنٹ، وہ جو ملک ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ممالک کی فوجیں مضبوط ہیں اور کچھ ممالک کو فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو فوجیں ہیں وہ سیریمونیل فوجیں ہیں۔ یہ جو انفارچونیٹ ترین حرکت پچھلے 1 سال سے جاری تھی اور جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ جس ڈائریکشن میں یہ بندہ چل پڑا ہے، یہ آپ کے کور کو، آپ کے گھر کو، اس حصے کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بعد آپ کا ملک 22-25 کروڑ جو بندہ ہے وہ آپ کے دائیں بائیں ہوسٹائل ٹیرین سارا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ شام، سیریا یا یہ جو فلسطین میں یا ادھر ہوتا ہے بھول جائیں گے۔ آپ سمجھیں کہ شام اور آپ یعنی یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے جو ہماری لوکیشن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کی فوج کا یا کوئی آپ کا جو مین کور اگر ہلتی ہے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا، ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، دائیں بائیں کے ممالک ہمارے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہیں۔ پورے 1 سال پہلے ایک پوری منظم سازش کے تحت اس نے ہٹ کرنا شروع کیا، اور 9 مئی کو آ کے ابرپٹ ہوا وہ جو ایک تیاری کی جا رہی تھی، اور بچے استعمال ہو گئے۔ اس کو ساتھ ایک اور چیز کو بھی جوڑیے، لا لیسنس کمال کی ہے۔ 55 ہزار بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے، 70 ہزار کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، 170 قتل میرے ڈسٹرکٹ میانوالی کا 1 سال کا، اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ سپیڈی ٹرائل نہیں ہے اور وہ کیسز لٹکے رہتے ہیں، اور یعنی ایک بے خوفی کا عالم ہے۔ چوری کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، قتل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا ایسا کام گڑبڑ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہزاروں التوا کا شکار ہیں۔ اب اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے، اس تمام چیز کو آپ فوکس کریں، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بندے نے ایک کام شروع کر دیا، اور ان بچوں نے، کچھ بچوں نے، زیادہ نہیں، بڑے لمیٹڈ سی تعداد ہے، ان کو اس نے جذبات کے ساتھ کھیلا اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر وہ کام کر دیا جو کہ مودی چاہتا ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ ہو۔ یاد رکھیے، آپ کے ملک کو باقی ملک نہیں مٹانا چاہتے، ایران آپ کو مٹانا نہیں چاہتا، افغانستان آپ کو مٹانا نہیں چاہتا، چائنا آپ کو نہیں مٹانا چاہتا، آپ ان کے ساتھ سسٹین کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی پرائورٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ صرف دنیا کے اندر ایک ملک ہے جو آپ کے وجود کو برداشت نہیں کرتا،
ان کے اس ایجنڈا کو اس نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا میں اس پہ بیرسٹر صاحب سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب آپ نے بھی سنی ہو کانفرنس. اس پریس کانفرنس میں ایک جو اہم ترین سوال ہر ایک شخص کے ذہن میں موجود تھا وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ 102 کے قریب جو ہیں لوگ ہیں جن کے خلاف سویلین کورٹ سے وہاں پر ثبوت اور شواہد رکھ کے معاملات جو ہیں وہ منتقل کر دیے گئے ہیں فوجی عدالتوں میں. اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے بھی تمام معاملے کو جانچنے کے بعد اس کو انڈورس کیا کہ ڈیو پروسیس کے تحت اس کو اوکے کیا ہے. یہ کہا گیا. سوال بہت اہم یہ تھا کہ یہ کس نے کہا کہ احمد شریف چودھری صاحب نے اچھا یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس کو انڈورس کر چکے ہیں ہماری فوجی عدالتوں کو. اوور آل ہماری کا لفظ تذکرہ نہیں کیا انہوں نے فوجی عدالتوں کا ملٹری کورٹس اور ملٹری کورٹس میں چلنے والے ٹرائلز کا تذکرہ کیا. تو بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں حکومت ادارے پہلے دن سے نام حکومت لیتی ہے, اداروں کی طرف سے نام مینشن نہیں کیا گیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منصوبہ ساز تھے, لیکن آج اس تمام گفتگو کے نتیجے میں بھی ہمارے سامنے یہ کنکریٹ چیز نہیں آتی کہ یہ ارادہ کر لیا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا. پاسبل ریزن کیا ہے؟ جو معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ریسٹرین آپ کو لگتا ہے کہ کیا گیا؟ دیکھیں آج سپریم کورٹ نے بڑی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ملک میں ابھی آئین ہے, جیسا بھی ہے آئین ہے. آپ نے اپنی عدالتیں, کسی عدالت کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے بٹ گیون بائی دا کنسٹیٹیوشن. 175 آرٹیکل جو ہے نا, آرٹیکل 175(3) کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کسی کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے بٹ پرووائڈیڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن. عدالت باتیں سن رہی ہے اور کور ایشو میجر صاحب یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل آپ نے آرمی ایکٹ کے تحت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. نا دس از دا پرائم کوشچن. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ آپ کی سپریم جوڈیشل اتھارٹی ہے ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دا میٹر. صحیح. وہاں ریسٹریننگ آرڈر نہیں آیا گیا, ٹھیک ہے. اور آپ شام کو ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو 102 شرپسند تھے ان کے خلاف ہم ملٹری کورٹس کے تحت ہم ان پہ کیس چلائیں گے. اس میں 2 ایشوز ہیں. میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے ایشو ریز کر رہا ہوں کیٹیگوریکلی آپ کے بھی شو میں مختلف چینلز پہ کہ جناب امپریشنیبل بچے تھے, وہ کسی کے کہنے میں آ گئے, آپ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کریں. آئی بلیو کہ جو لوگ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں, آئی ڈونٹ ہیو دا انفارمیشن. جنرل صاحب نے بھی کہا منطقی انجام تک ہم لے کے جائیں گے. آئی ڈونٹ ہیو دا انفارمیشن بٹ آئی بلیو. میں کچھ لوگوں کے کیس لے کے چلا گیا, میں سب اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں ان کی ضمانت کراؤں تو ان کو پنڈی والے اٹھا کے لے جائیں, میں پنڈی سے کراؤں تو ان کو گجرات والے اٹھا کے لے جائیں. اینڈ شی واز اے اولڈ لیڈی, شیری مزاری کی میں بات کر رہا ہوں, اور بہت سارے کیسز تھے. میں وکیل ہوں. تو ہم یہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جناب اس کا تمسخر نہ اڑائیں. ساتھ ساتھ مجھے جج صاحب نے کیا کہا, میں نے کہا بڑے بڑے لوگوں کے تو کیس لے کے آ جاتا ہے, یہ جو بچہ 7,000 پکڑا گیا ہے اس کو کب چھڑائے گا اوپن کورٹ میں. اینڈ آئی بین آسڈ سبمٹ یور 150 وکالت نامہ جمع کرا, ہم ان کو بیل کریں گے. آئی ہیو نو ایشو کہ جو لوگ ڈیلیبریٹلی انٹینشن کے تحت انہوں نے انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچایا ہے, یو پروسیڈ کراؤ کیا ہے, آگ لگائی ہے, ان کے خلاف پروسیڈ ہاتھ میں لیا ہے. ایون دیوار پھلانگنا جو ہے وہ بھی آپ کو سورب بھائی کون کر سکتا ہے. آپ یہاں بیلٹ نہ باندھیں. میرا ڈرائیور آیا, میں اس کی بیلٹ نہ باندھے تو آپ سوسائٹی کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے آئین اور قانون کے تحت. لیکن میرے صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیٹ پیپل سی دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان جسٹس. Institutions, they are not there to take revenge. They are there to dispense justice. انصاف کرنا ہے آپ نے. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سپریم کورٹ کا ایک آرڈر دیتی ہے, انٹرپریٹیشن کے لیے آپ گئے ہیں نا, سپریم کورٹ ایک سٹیٹمنٹ آج دے رہی ہے کہ میرے پاس چھڑی نہیں ہے,
to implement my order. बहुत सैड एस्पेक्ट है सर. मुल्क फौज से भी बचते हैं, आइन और कानून से भी बचते हैं, और इंस्टीट्यूशंस की हम आंगी से भी बचते हैं. सारे इंस्टीट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट काम कर रहे होते हैं. अगर इंस्टीट्यूशंस दिन को एक इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि जी आप वेट करें, वी विल टॉक अबाउट इट बाय टुमारो, तो अभी आपने सही. बैरिस्टर साहब मुझे ब्रेक लेने दें. मैं ज़ाहिर है कि ये दो बहुत अहम मामलात हैं. जब 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद एक चीज़ जो उभर कर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ इन दोनों की जानिब से ये कहा कि जो भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और जो मुलव्वस नहीं है उनको छेड़ा नहीं जाएगा. अब एक टर्म इम्प्रेशनेबल माइंड्स की इस्तेमाल की बैरिस्टर साहब ने, और खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब ने भी कहा कि बच्चे थे कुछ जो इश्तियाल जिनको दिलाया गया या जो उस बयानिए में आ गए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन. ब्रेक के बाद इसके हवाले से बात करते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ सवालात ऐसे हैं जो शायद हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद हैं. एक तो ज़ाहिर है कि सबको मालूम नहीं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. दूसरा सवाल यह है कि क्या जिन सब लोगों को गिरफ़्तार किया गया इन तमाम लोगों का मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, या इनमें से कुछ लोग हैं जिनको बेगुनाही साबित हो जाएगी उनको छोड़ दिया जाएगा, एक अर्लियर स्टेज के ऊपर उनको छोड़ दिया जाएगा. फिर एक जो गुफ्तगू हो रही थी इम्प्रेशनेबल माइंड्स की कि वो लोग जिनको आप ये समझ सकते हैं कि वो वहाँ पर किसी और वजह से मौजूद थे, सिर्फ जियो फेंसिंग में उनका वहाँ पर, आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई छोटा सा वाक़या होता है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं, ये भी आजकल एक ट्रेंड है. तो क्या वो सब लोग भी जो है वो इन कोर्ट्स में जाएंगे? और फिर एक सवाल जो मैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, उनका भी ज़ाहिर है कि ताल्लुक़ पाक फ़ौज से रहा है और बैरिस्टर साहब वो आइन और कानून को समझते हैं. अभी तो बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये मिलिट्री कोर्ट होती क्या है, कैसे ऑपरेट करती है और सज़ाएं मुमकिन तौर पर क्या होंगी. रोखड़ी साहब ज़रा आप ये सवालात मैंने एक सेट रखा है सामने, मैं इस पर वन बाय वन. एक तो 1952 का जो एक्ट है ना उसको बैरिस्टर साहब ने पढ़ा होगा और एतजाज़ हसन साहब ने तो लाजमन पढ़ा होगा. ये कोई किसी और मुल्क के कानून नहीं है, आपके पाकिस्तान के कानून है. और इसके तहत सिविलियन को नौयत क्या है जुर्म की और जुर्म हो कहाँ पर रहा है, वहाँ सिविलियन और फौजी नहीं रह जाता. यानी अगर फौजी जाए घर के अंदर और छुट्टी के दौरान किसी को मर्डर कर दे तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि इसके ऊपर आर्मी एक्ट लगेगा, उसके ऊपर लॉ ऑफ द लैंड लगेगा और यहाँ से फौज से उसको दे दिया जाएगा सिविल पुलिस को, और वो ट्रायल होगा उसका सेशन कोर्ट के अंदर. इसी तरह ट्रायल करते करते वो सज़ा, अगर सज़ाए मौत भी हो जाए तो उसको वहाँ पे सज़ा दी जाएगी. इसी तरह कोई सिविलियन भी है, कुछ नौयत के केसेस हैं, अगर वो मिलिट्री से रिलेटेड जगहों के ऊपर करेगा तो वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा, चाहे वो हजरत सिविलियन है और चाहे वो जो कोई भी है. अच्छा एक सेकंड रखिएगा यहाँ पे. मैं इससे क्वेश्चन ये बनता है, आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो कोर कमांडर हाउस है लाहौर का, उसकी दीवार के दूसरी जानिब जो एक शारा है जहाँ से लोग आम तौर पर गुजरते हैं, चलते फिरते हैं, वहाँ पर मौजूदगी होना कोई जुर्म नहीं है. मैं उसी पे आ रहा हूँ. जिस शख्स ने दीवार क्रॉस की अंदर गया उसका आप कह रहे हैं कि ट्रायल 1952 मिलिट्री एक्ट के तहत. मिलिट्री एक्ट लागू का कोई ऐसे नहीं, आसान नहीं है. आपकी कौम है, आपके बच्चे हैं, को मिलिट्री एक्ट लागू ऐसे कर देंगे और कर देंगे. मैं स्टेप वाइज उसके ऊपर आ रहा हूँ. दूसरा, डिसेप्शन के ऊपर परसेप्शंस नहीं होते. बैरिस्टर साहब ने कहा कि इंतकाम, अदल इंतकाम नहीं होता, अदल बेरहम होता है लेकिन इंतकाम नहीं होता. अब ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनसे एक ने इश्ताल दिलाया, गुस्से में आके कत्ल कर दिया. अगर कहीं जज के आगे आप जाके नहीं कह सकते कि जी मुझे उस बच्चे को गुस्सा बहुत चढ़ा था इसने मर्डर कर दिया छोड़ दीजिए. नहीं, अदल ये है कि जुर्म की सज़ा मिलेगी. अब तीसरी चीज़, इनके कैटेगरीज बनाई गई हैं. ये नहीं है कि हर कोई एक कैटेगरी के अंदर है या हर कोई मिलिट्री कोर्ट के अंदर जा रहा है, नॉट एट ऑल. इवन एक इवेंट हो रहा है एक जगह के ऊपर, मिलिट्री के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हो रहा है और एक बच्चा है जो खड़ा होकर सिर्फ चस्का लेने के लिए पहुंच गया, जैसे हमारे बहुत सारी कौम मखलूक मौजूद है, एक्सीडेंट होता है, लाइनें लग जाती हैं, या कोई टिकटॉक बना रहा है और वो फिजिकली बीच में शामिल नहीं है और उसके पास उसने कोई अमलन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नुकसान पहुंचे, वो कैटेगरी ए में नहीं आ रहा, वो नहीं जा रहा उस ट्रायल के ऊपर. देखें, इस पूरे केस को, इस संगीन तरीन जुर्म को एक दो बंदों ने पकड़कर उन्होंने मशकूक कर दिया, जबकि उन दोनों आदमियों को पता है कि वो कानून के मुताबिक हो रहा है जो कुछ हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट को आज बनी है
کو سپریم کورٹ ان دو حضرات جو سینئر وکلاء ہیں ان کی درخواست سے پہلے سپریم کورٹ کا وجود نہیں تھا؟ کیا آج سے 47 سے لے کر آج تک کی سپریم کورٹ نااہل تھی یا ان کو سمجھ نہیں تھی اور اب آ کے یہ دو حضرات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سوالات بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں اس وجہ سے بھی ہے نا کہ ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا کتنے سو یا کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں اس کا بتاؤں کچھ 100 میں پھر بتا رہا ہوں، یقین جانیے بہت تھوڑے سے بندے ہیں، کچھ 100 بندے بھی نہیں نکلیں گے آخر میں جب آپ کو جب ملے گا نا ریزلٹ، تو ان ملٹری کورٹس میں کو آپ کو 100 بندے سے اوپر بندہ یا 150 200 سے اوپر نہیں ملے گا۔ اسٹیٹمنٹ ہیز بین میڈ نا، اسٹیٹمنٹ ہیز بین میڈ کہ 102 بندہ ہے، بس دیکھ لیں وہ کیا رہا ہے۔ میرا اپنا کنسرن ہے، مطلب میں اس پوری میں یہ سمجھوں کہ اس میں اب جو سیاسی لیڈرز ہیں جن کو منصوبہ ساز کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ذہن سازی کی، انہوں نے گراؤنڈ پریپیئر کیا جس کی بنیاد پر یہ واقعات ہوئے، ان کے خلاف مقدمہ تو ہوگا، سزا تو ہوگی، لیکن وہ ٹرائل سول عدالتوں میں ہوں گے، وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا۔ دو باتیں، یہ بڑا درست ہے، یہ بڑا اہم نقطہ، بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں دا میٹر از پینڈنگ بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے جی، اینڈ ایٹ دی ابھی سپریم کورٹ از دا جوڈیشل فورم وچ از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ۔ وہ علیحدہ بات ہے ہم نہیں بات مانتے، سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز آپ نے نہیں مانے، ٹھیک ہے، 190 کے تحت سپریم کورٹ all the executive and judicial authorities they are under Supreme Court, ڈیوٹی باؤنڈ، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے الیکشن کا نہیں مانا، آج کہا چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی وہ نہیں کیا اس کے اوپر سختی، تو پھر اب آپ کا رویہ ایسا ہو گیا نہیں اس میں بات کر لیں، میں اس میں بات یہ ہو رہی ہے، آپ نے ایک بات کرنی ہے۔ دیکھیں سر، میں کہہ رہا ہوں اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کھینچا تانی آپ کریں گے نا، ایک دوسرے کی بات نہیں چلیں گے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی کیا نیت ہے؟ آپ کی نیت ہے کہ اس ملک میں بہتری آئے، اس ملک میں اس قسم کا واقعہ نہ آئے؟ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات کر لیں، آپ کی نیت بہت زبردست ہے۔ ملک کے جوڈیشل سسٹم کو پیرالائز کر کے میں آپ کی نیت پہ شک کروں گا۔ لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ۔ کل سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے، مجھے اس بات میں بڑی سکون سا آیا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ 102 بندہ ہے، پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا 102 بندہ ہے۔ جس بندے نے ود انٹینشن، نیت کے ساتھ حملہ کیا ہے، سازش کی ہے، اس کو تو آپ پکڑیں۔ جو کیمیکل ڈال رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، جو لوگ اٹھا کے ان کو جو توڑ پھوڑ حملہ، ہمارا ایشو کیا ہے، میرا ایشو کیا ہے، اس کے دیر از نو جسٹیفیکیشن، اس کا تو کوئی جواب ہی میرا بھائی میرا ایشو کیا ہے؟ جو آپ نے دیکھیں نا، پہلے دن 6-7 ہزار بندہ ہے، روکڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پہلے دن سے روک صاحب میں 2 مہینے سے بات کر 1.5 مہینے سے بات کر رہا ہوں، امپریشنیبل بچے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے نا لوگ کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ کرنا ہے۔ دوسرا، آپ ملٹری کورٹس لگائیں، آئین کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے، بٹ اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کو کرنے دیں۔ سر اس کا کل اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریم کورٹ پیش کریں نا، اپنا کیس پیش کریں، ساتھ انہوں نے آج ایک ہی بات بھی کی، سپریم کورٹ از ناٹ اویئر آف دا فیکٹس۔ جنرل صاحب نے کہا ہے یہ، تو آپ کے پاس لوئرز ہیں، یو سبمٹ ون اپلیکیشن اینڈ سے وی آر گوئنگ ٹو لیٹ دا سپریم کورٹ نو ڈیسیژن۔ سر I hope so، آج کی اس کے بعد تو ظاہر ہو رہا ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ، لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ۔ دیکھیں نا انسٹیٹیوشنز ہے، ورنہ بھائی میں کیوں مانوں سپریم کورٹ کی ڈیسیژن؟ لوگ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ پھانسی لگ رہے ہیں نا۔ اور بھی بیرسٹر صاحب جو انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ ایشو کیا ہے؟ کیونکہ اس کورٹ کا سب کو پتا ہے کہ یہ سپیڈی ٹرائل ہوتا، اور اس میں کوئی تاریخیں نہیں پڑھنی، کوئی چیزیں نہیں پڑھنی، اور ایک چیز نے منطقی انجام تک پہنچ جانا ہے، پہنچ جائے گا، اور اس کی آگے اپیل بھی موجود ہے ہائی کورٹ کے اندر، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن کیونکہ پتہ ہے کہ اس ٹرائل کے یہ اتنا فری اور اتنا اسٹرانگ ٹرائل ہوتا ہے کہ جو ہم جس کے عادی ہیں وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں کوشچن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی جو ایک لینز تو ہے نا، جس سے آپ میں بیرسٹر صاحب ہم پاکستان میں بیٹھ کے ملٹری کورٹ یا ٹرائل یا اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل مختلف ہے۔ پھر ایک عدسہ ہے جس کے تحت یورپین جو گورنمنٹس ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، نہیں اس میں پھر ہم نے اسٹارٹ میں جاتے ہیں۔ 2 گورنمنٹس ہیں،
اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ. دیکھیے امریکہ کیسے دیکھتا ہے. آپ آج امریکہ کے اندر چلے جائیں, انہوں نے ٹرائل کیا کیا پچھلے دنوں جو ان کے اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, ڈونلڈ ٹرمپ ذرا نہیں جی, اس کے ساتھ جنہوں نے حملہ کیا تھا آپ ان کا پتہ کر لیں. آپ ان کے ٹرائلز نکال کے دیکھ لیں. میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ویک پولیٹیکل گورنمنٹ میں فرق ہے. جن کی سیریمونیل فوجیں ہیں ان کے ٹرائلز میں اور آپ کے پاسداران. ہمارا جوڈیشل سسٹم روکڑی صاحب میرے بھائی, جوڈیشل سسٹم ہمارا جو ہے نا 136 نمبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں آتا ہے؟ اچھا سن لینا, 136 نمبر پہ آتا ہے. اس کے بعد ہم نے دروازے بند کر کے اس کے اوپر ایک سٹارٹ کرنا ہے. لیکن اچھا میں ایک اور بھی کہوں گا ان کی بات پہ. انہوں نے کہا نیت پہ شک. واللہ میں تو اس وقت کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کورٹس کی نیت پہ شک کیا جائے گا. لیکن پچھلے 6 مہینے یا 7 مہینے سے جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے, صرف کچھ بندوں, ایک آدمی کو اور ایک سیکوینس کو بچانے کے لیے, ہر چیز جب آتی ہے بندہ کہتا ہے ہو کیا رہا ہے. 70,000 کیسز 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. بندے ترس رہے ہیں کہ ان کی تاریخ لگ جائے. کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے, سپریم کورٹ کے اندر دھکے کھا رہے ہیں, لیکن سارے کا سارا محور ایک طرف ہے. کیوں؟ اور اس ایک محور والے کا جو ریزلٹ ہے وہ 9 مئی ہے. کیوں؟ وہ کھڑا ہو کے سٹیج کے اوپر ملائن کرتا ہے, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑتا ہے. اس کے بعد آ کے وہ ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ نام اٹھا کے ایک مقام کو گراتا ہے, اکساتا ہے بچوں کو. سب سے زیادہ اس وقت ہمیں پریشانی, ان کو پریشانی یا آپ کو کن بچوں کی ہے؟ وہ جو ہمارے بچے جو اس ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہو گئے وہ, اور پھر 18 سے 22 سال کا جو ایک ہمارا پورا چیپٹر ہے, جن کا پورا کیریئر, جن کی ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے معاشیات کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے شادیاں کرنی ہیں, ہم نے ان کو روزگار دینا ہے. ان کو اس چیز کے اوپر بٹھا دیا, نیگیٹیوٹی کے اندر ان کو ڈال دیا. اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایشو, ہر چیز کے لیے ایشو کاہلی, اور ان کو یوز کیا. ایک سوال جو ہے نا جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال ضرور موجود ہے, اور وہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی ایڈریس نہیں ہوا. ہمیں یعنی کہ آپ کا امپریشن کیا ہے وہ آپ بتائیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو اگلے الیکشن ہوں گے اس کے بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا. 9 مئی کے واقعات ہو چکے, دیکھیں 9 مئی کے واقعات ہو چکے. ایک سوال موجود ہے, ہونا بھی چاہیے سوال یہ کہ چیئرمین تحریک انصاف الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے. کورٹ میں کیسز ہیں, جائیں گے. میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 9 مئی کے ساتھ لنک اپ کر کے ویری امپورٹنٹ. روکڑی صاحب ویری امپورٹنٹ, تھینک یو ویری مچ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ, ہو ہیز دا مینڈیٹ ٹو ڈیسائڈ. کل والے کے بعد تو الیکشن کمیشن کے پاس چیزیں اور اچھی ہو گئیں, جو کل انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ. سر اس میں ایک اور بات ہے میرے بھائی, میں 370 کی ممبر کی پارلیمنٹ ہے, 70 لوگ بیٹھ کے ڈیسیژن کر رہے ہیں. نہیں سر, لیٹ می فنش سر, میری لیٹ می فنش, آپ اجازت ہوگی. دیکھیں وجہ کیا ہو رہی ہے, آپ نے چیزیں پریگمیٹک ہو کے دیکھنی ہیں. اگر میں نے ایک اینڈ پکڑ لیا نا, یو کین ناٹ گیٹ می ایگری. ٹھیک ہے, ہم نے ریاست کو اگر چلانا ہے نا, تو ریاست روکی بھائی میرے اور آپ کے بال ٹائم پہ سفید ہوئے ہیں, اور ہم نے کوئی ان کو چھپانے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, ہم پروسیس سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ. یہ کام آج تک نہیں ہوا. 9 مئی والا کام اور یہ والا کام آپ کو, تو اس کے نتیجے میں آج کی پریس کانفرنس سے آپ کا ٹیک اوے اور آپ کا ٹیک اوے کیا ہے؟ جو میں نے سوال کیا کہ جو بیلٹ پیپر چھپے گا اکتوبر یا نومبر میں, میں ٹیک اوے میں بات دوں گا. پہلے آئی ووڈ لائک اکتوبر یا نومبر میں آج کی پریس کانفرنس سننے کے بعد آپ کا کیا امپریشن ہے جو چھپ کے آئے گا اس پہ بلّہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ بلیو ان اسپیکولیشنس. ٹھیک ہے, میں چھوٹا سا وکیل ہوں. آئی بلیو ان ون تھنگ کہ ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا مینڈیٹ ہے, ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی اسٹرینتھ ہے, ہر انسٹیٹیوشن از دیئر ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی, ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, عمران خان الیکشن نہیں لڑتا, پولیٹیکل پارٹی بین ہو جاتی. اٹ از نتھنگ, اٹ از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. میں صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ہر بندے سے کہ جی جس انسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے نا, روکڑی بھائی نے ابھی بات کی, کل کی آ گئی وہ لیجسلیشن ہوگی, سمپل لیجسلیشن. اینڈ میں آپ کو بتاؤں, ہم اس ٹیلی ویژن شو پہ نا, میں آئی ووڈ اسکریم مائی ہیڈ آف کہ جناب الیکشن کا مینڈیٹ صرف الیکشن کمیشن. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے پہلے آپ اگر ایک ون لائنر. دیکھیں میں یہ ون لائنر یہ ہے کہ میں ازمپشن کے اوپر حکم نہیں لگتا, لیکن جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے 9 مئی کی عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف دونوں کے لیے, جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں,
جس وقت کورٹ میں گئیں تو کورٹ جب ڈیسائیڈ کرے گا آن بیسس آف میرٹ تو یہ نااہلی بھی نظر آتی ہے اور پارٹی پہ بین بھی نظر آتا ہے قانون کے لحاظ سے. جو ایکٹیویٹی آن گراؤنڈ ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے. صحیح. چلیں روکھڑی صاحب کو تو یہ لگتا ہے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے وہ ایک بیٹھک جو دبئی میں جاری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے یہ اس کے اپنے سیاسی عزائم کیا ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی بریک کے دوران بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ شرارتی سے سوال کرنے ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب سے, اور لگتا ہے کہ روکھڑی صاحب کا پیر کو بڑا تگڑا ہے. جیسے ہی ہم بریک کے بعد آئے ایک ٹیکنیکل گلچ آیا اور میری آواز جو ہے وہی آپ کو آنا بند ہوگی. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی کچھ 75-76 سالہ سیاسی تاریخ میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو پہلے نہیں دیکھی گئی. اس وقت اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں تو ایک فہمیدہ مرزا, ایک غوث بخش مہر, ایک مولانا عبدالاکبر چترالی اور ایک اویس لغاری صاحب. اس کے علاوہ سب کے سب حکومت ہے, اور استحکام پاکستان پارٹی بنی, اور استحکام پاکستان پارٹی کا بھی امپریشن یہ ہے کہ ہم ان کو حکومت میں کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کو یہ آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے نظر نہیں آتے. فرینکلی اسپیکنگ سوالات یہ ہیں کہ یہ مختلف نام ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان پارٹی, JUIF, MQM, بٹ تمام نام مختلف, ایجنڈا مختلف, فلسفہ مختلف, تاریخ مختلف, لیکن آج یہ سب ایک ہیں. یہ ون پارٹی سسٹم شروع ہو چکا ہے, دبئی میں ملاقاتیں چل رہی ہیں. روکھڑی صاحب آپ کیسے مختلف ہیں, ہم آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ عوام کی آواز آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فورن منسٹر نے جو ہمارے فائنانس منسٹر کی پرفارمنس ہے یا فورن منسٹر کی یا پرائم منسٹر کی, آر یو سیٹسفائیڈ؟ دیکھیں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ حق اور باطل نہیں ہے. جو ایک ہم نے کریٹ کیا نا پچھلے کچھ عرصے میں اور اس سے پہلے بھی چلتا تھا, ایک رائٹ پہ کھڑے ہو کے ایکسٹریم رائٹ اور ایکسٹریم لیفٹ, اور یہ اپنے ووٹر کو اور اپنے لوگوں کو تمام کو یہ باور کرانا کہ ہم حق پر ہیں اور میرے علاوہ یا ہماری پارٹی کے علاوہ باقی سارے باطل ہیں. یہ ایک بہت بڑا نقص تھا جو چلتا رہا, اور یہ 2-3 پارٹیز میں نہیں تھا, 1-2 پارٹیز میں, اور باقی تمام میں کچھ تھا. لیکن یہ ایگریویٹ ہوا پچھلی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, اس میں آ کے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو ہم ہیں ہم حق پہ ہیں, ہمارے علاوہ سارے باطل پہ. میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کہ باطل کا مطلب آتا ہے اور حق کا مطلب آتا ہے, اور پھر کچھ ٹرمز وہ اسلام کی ایسی استعمال کرتے تھے. میں نے کہا ان کے مطلب کی بات سمجھ آتی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, کہ تم کہہ رہے ہو کہ اٹھا کے باقیوں کے سر قلم کر دیے جائیں. تو یہ ایک پریسیڈنس فرسٹ ٹائم آپ کی پاکستان کی تاریخ میں آیا. دیکھیں پارٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا, ایک دوسرے کی عزت کرنا. آپ تمام ٹی وی پروگرامز والے ہیں, چاہے جتنے شوز ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ کمپٹیشن کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کی گاڑیوں سے ٹائروں کی ہوا نکال دیں یا ایک اپنے DSNG وین کے نیچے چھوٹا سا بم لگا دیں. یہ کام تو نہیں کریں گے نا. تو آپ ایک دوسرے کو چلتا دیکھیں گے. How would you define your DNA? How would you define your... اس سے پہلے کے سوال جو ہے نا جو ہم آپ تمام میں ایک بار میں آپ سے مکمل کرنا, ہم آپ تمام ٹی وی چینلز کے اونرز کو جب بھی اکٹھا بیٹھا ہوا دیکھیں گے نا, I will appreciate that. سر آپ میرا اصل میں سوال آپ سے یہ تھا, میں دوبارہ اس کو ذرا تھوڑا سا ریفریز کر دیتا ہوں. حق و باطل نہیں ہے, لیکن جس وقت وہ بلاول بھٹو زرداری جو کہتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, وہ پرائم منسٹر کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو اپنا انکل کہتے ہیں, ان کی پرفارمنس دن رات جاگنے اور ورک ایتھک کی تعریف کرتے ہیں, اس پرائم منسٹر کی جو یہ کہتا تھا کہ اگر میں نے زرداری کو لاڑکانہ اور سکھر کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا اور اس کا پیٹ پھاڑ کے میں دولت نہ واپس لایا تو میرا نام تبدیل کر دینا. تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ عوام کس کو اپنا نمائندہ سمجھیں؟ ایوری سنگل پرسن رائٹ ناؤ از گورنمنٹ. دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, پاور شیئرنگ فارمولا, تو پھر الیکشن کو ختم کر دینا, آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں, حصہ بقدر جسہ بانٹ لیں. دو چیزیں آ گئی. سب سے پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو میچور سمجھتے ہوئے ان کو مدبرانہ طریقے کے ساتھ گرو اپ کرنے میں مدد کرے, کیونکہ جیسا رویہ وہ اپنائیں گے وہی رویہ نیچے ٹرانسفر ہوگا. ہمارا پولیٹیکل میچورٹی لازم تھی اس کرائسس میں, اس کیوس میں. وہ پولیٹیکل میچورٹی اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ پریویل کرے گی. یہ پولیٹیکل میچورٹی پہلے بھی ہونی چاہیے تھی. تمام وہ لوگ جو فہم و ادراک والے تھے وہ پہلے بھی ان چیزوں کی نفی کرتے تھے. اچھا ہوا یہ روش ختم ہو رہی ہے, ونس اینڈ فار آل اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسری چیز, دبئی کے اندر بیٹھنا, یہ بالکل پوچھا جائے ان پارٹیز کے لیڈرشپ سے,
उनसे पूछिए, उनको बुला लीजिए। सुना आपकी पार्टी के भी एक मैसेंजर जा रहे हैं दुबई, कहाँ जा रहे हैं और अभी तक चौधरी कंफर्म साहब नहीं, सुना है कंफर्म कि एक सुना है चीज वो भी कोई लंदन नहीं से सुना, रवाना हो रहे हैं। हम कई भाइयों को कहते रोकड़ी भाई। हैं कि सुनी सुनाई अच्छा, बातों बैरिस्टर टाइम साहब, थोड़ा है। बैरिस्टर आप साहब, मेरे भाई, मैं बैरिस्टर साहब के आई हैव नथिंग टू से। मैं जनाब से एक मोहतबाना से बिल्कुल, गुजारिश पूछें, करूंगा, हाउ वुड यू डिफाइन योर DNA एज ए पोलिटिकल पार्टी? यू डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट DNA। नहीं, मैं डिफाइन करता हूँ अभी आपको, नहीं ठीक है ना, मैं डिफाइन करता हूँ। आप मुझे इजाजत देंगे डिफाइन करने की, गलत तो आप पसंद ना कीजिए, लेकिन मुझे हक हासिल है। आप आई एम श्योर आप बात तो करेंगे, आप देखिए, बात तो करेंगे। हम कोई दाएं बाएं से या ऑल ऑफ ए सडन मशरूम की तरह नहीं ग्रो किया हमने। एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं हुआ। सर, सुनिए ना, नहीं है ऐसे सर ना सर, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हम हैं वो लोग। साहब ने कहा कि सर, 27 साल की पार्टी सर, थी, गुजारिश- 27 सर, मिनट में हमने सर, बना ली गुजारिश पार्टी। तो अगर पूरी करने देंगे तो हो सकता है जी, जवाब जी, आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ना, हम मेरी कईयों की 25 साल की स्ट्रगल है पॉलिटिकल, कईयों की 10 है, कईयों की कितनी है, तमाम जो लोग इकट्ठे हुए हैं इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। ये उस पॉलिटिकल स्ट्रगल में तहरीक इंसाफ में उसकी एक लीडरशिप अकेली नहीं थी, ये तमाम लोग थे जिन्होंने इस पॉलिटिकल स्ट्रगल को किया और एक कॉज के लिए किया, क्योंकि हम ये समझते थे कि वो तमाम चीज़ें जो बाकी दूसरी पार्टीज में मौजूद नहीं थी, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हम अपने लोगों को साथ मिलकर एक ग्रेटर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। हम काम करते आ रहे हैं। उन बंदों में से जो काम करने वाला आदमी था उनको शट आउट करके बाहर फेंकते आए। कुछ रहते आए, कुछ के मफादात, कुछ पॉलिटिकल अपनी एक कदर जाए, पाकिस्तान है, पार्टी छोड़ के बाहर कहाँ चले जाएंगे, एक चलते आए। और 9 मई को क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है, लाइक अ ब्रिंक है, ये ऐसे है, एक बंदा अपनी पार्टी को पूरे वर्कर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप समेत गिरा देता है। क्यों? उसके पास कौन सा हक है कि उनकी तमाम पॉलिटिकल स्ट्रगल को, उनको तमाम को वो रुसवा कर दे? क्यों? अब वो, क्या हम उन्हें गिरने दें? क्या हम ये कहें कि सारे के सारे मर जाएं, जैसे उसने अपनी एक स्पेस में कहा मर जाओ तुम सारे के सारे? हम नहीं चाहते मरे हमारे लोग। हमने अपनी उन लोग, तमाम लोगों को, हम लाइकली माइंडेड लोग थे, एक ही वही डीएनए था, हम साइड पे हुए। और ये कोई, फिर कह रहा हूं, हक को बातिल नहीं है सर, आपका राइट टू हमने देखिए, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं। आईने पाकिस्तान आपको, मुझे, बैरिस्टर साहब को, हर एक को इजाजत देता है। वही लोग हैं पॉलिटिकल सर, हम वही लोग हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन में रख सकता हूं, आप रख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सवाल जो बुनियादी तौर पे मैंने आगाज में किया कि अवाम का हकीकी रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त कौन है? आप समझते हैं, आपकी कोई मुखासमत नहीं, यू एग्री विद गवर्नमेंट जो शहबाज हुकूमत ने गुज़श्ता 1.25 साल में किया है? उन्होंने बेहतर किया। मैं उनकी पॉइंट दे दूं, उनका को बैठा होता, उन्होंने तो एक जलता हुआ टायर जो 4.25 साल में खड्डे के अंदर मुल्क चला गया था, उन्होंने भार उठा लिया वो। और जो लानतान जिस वक्त इन्होंने हुकूमत ली थी ना, अगर ये हुकूमत पीटीआई की 6 महीने और रह जाती, धिक्के दे के लोगों ने निकालना था हमें, हमारे अपने लोगों ने। हमारा अपना पीटीआई का वर्कर उस वक्त हमें गालियां निकालता था। हम उस वक्त बल्दियात के इंतखाब आ रहे थे, हमें लगता था कि सिवाय मियांवाली के शायद हम कहीं जीत ना सकें। ये तो इन्होंने एक भार उठाया और उन्होंने ठीक भार उठाया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेटिव? मौलाना फजल रहमान खान क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी का? नून वालों की अपनी लीडरशिप मौजूद है, पीपीपी सर, की मौजूद है। मैं रीफ्रेज कर देता हूं अपना क्वेश्चन, मैं अपना रीफ्रेज कर देता हूं सवाल ये है कि अगर ये सब दुरुस्त हैं या इन्होंने बेहतर किया है, तो फिर हमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क्यों जरूरत है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग फिर इन्हीं पार्टीज को क्यों नहीं ज्वाइन किया? जिन बंदों ने एक नई आइडेंटिटी का मतलब ये है, एक नई शनाख्त। गुजारिश था आपने, आप वही हमारा वोटर है क्या? मैं जिस नजरिए के ऊपर मैं खड़ा हुआ, मैं नून को वोट देता हूं। जिस नजरिए पॉलिटिकल डिजाइन के ऊपर हमारा जो पीटीआई के अंदर हम लोगों ने काम किया, हम तो एंटाई पीटीआई नून थे नजरियात में, हम एंटाई पीपीपी थे नजरियात में। मैं तो शायद और किस्म का आदमी हूं, मेरी पॉलिटिकल ग्रोथ होने के बाद मेरी सोच और है। हमारा जो भाई जो रह गया है, जो 9 मई के बाद खड्डे के अंदर जाके फैलने का, हम नहीं चाहते कि एक बंदा कहे तुम मर जाओ। हमने इनको मारने के लिए नहीं लाया, हमने इनको बचा के एक पॉलिटिकल ग्रोथ करनी थी। हमारा अभी भी टारगेट वक्त की कमी है मेरे पास। बैरिस्टर साहब ने जो है वो, मेरा ख्याल है आपने कोई सही स्पेल किया, जादू किया, बैरिस्टर साहब ने करनी थी। पहले माइक खराब हो गया, वो अचानक टेक्निकल एक ग्लिच आया। बैरिस्टर साहब, आपने कोई चीज़ ऐड की? पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात मेरी एक छोटी सी ट्रेनिंग हुई है ना, हम वकील हैं, वी लेट अदर पीपल टॉक। आई बिलीव दैट, आई डोंट एग्री विद हिम, ठीक है, बिल्कुल, बट ही हैज़ अ राइट टू से। हो क्या रहा है? देखें, वजह ये हो रही है कि जो भी तजर्बात हमने किए, करना है हमने, मैं बस एक थे, जो भी तजर्बात हमने किए ये हम पहले भी कर चुके हैं। देयर इज नथिंग न्यू।
ابھی آپ ایک کام اور کر لیں. میں بھائی سے ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا ہے اینڈ پیپل ہیو ورکڈ ویری ہارڈ. ٹھیک ہے, وہ میں اس کی حد تک آپ کی بات ایگری کر رہا ہوں. ایک کام کر دیں, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں. اصل چیز یہی ہے, انسٹیٹیوشن کو مضبوط اصل کرنے کا چیز. طریقہ چلیں کیا ہے؟ فائنلی ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام ہمیں ایک پوائنٹ ایسا مل گیا جہاں پر میرے پارٹیسپینٹس اور میں ہم سب جو ہے وہ اگری کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مضبوط اور ہونی ریاست چاہیے کو مضبوط کیا. اور ریاست جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.